نمبر ہے جی 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے جو امتحانات کے مراحل تھے وہ گزر چکے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر امتحان کو بخوبی بہت اچھے طریقے سے پاس کیا، چاہے وہ امانت کے 2 امتحانات ہوں، چاہے وہ ذہانت کے 2 امتحان ہوں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اب جب امتحانات ہو گئے تو اب کامیابی کا، سرفرازی کا عمل شروع ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر آ گئے اور بادشاہ نے آپ کو اپنا وزیر بنا لیا، وزیر خزانہ مقرر کر دیا، تو یہاں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو جو عزیز مصر تھا کتفیر، وہ فوت ہو چکا تھا، تو بادشاہ نے شادی آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی کروا دی۔ تو معارف القرآن والوں نے بھی لکھا ہے باقی تفسیروں کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زلیخا کے ساتھ شادی کی بات ہے، یہ محض اسرائیلیات ہے، کوئی اس کے اندر ایسی اتھینٹک بات نہیں ہے کہ آدمی کہہ سکے کہ یہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے یا قرآن کے اندر کوئی اشارہ ملتا ہے، یہ کوئی مستند بات ہے، کسی مستند مفسر نے اس کو لکھا ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور عقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی ہوں اور عصمت کے اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہوں اور ان کی جو اہلیہ ہوں وہ اس طرح کی کردار کی مالک ہوں، تو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی بیویاں مشرکہ ہوتی ہیں، کافرہ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو کردار خراب ہونا ہے یہ اللہ کے نبی کی بیوی اس طرح نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدکاری کا ارتکاب کرنا، ارادہ کرنا، یہ ایسا عیب ہے جو مسلمانوں کے ہاں بھی عیب ہے۔ جس معاشرے کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے، چاہے اسلام نہ بھی ہو تو نام کی انسانیت بھی ہو، تو اس کے اندر بدکاری کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی ہیں، ان کے ہاں بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ انسانیت کے مرتبے سے بھی گرتے چلے جا رہے ہیں اور اس چیز کو وہ کیا کر رہے ہیں، نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر بھی جو شرفاء طبقہ ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ عورت کیا کرے، یا عورت کرے، یا مرد جو ہے وہ بدکاری کا ارتکاب کرے۔ تو اللہ کے نبیوں نے جا کر معاشرے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، تو ان کے اپنے گھر کے اندر اگر اس طرح کی عورت آ جائے تو پھر تو معاملہ سارے کا سارا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا کے ساتھ شادی جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ انبیاء کی عصمت پہ بھی اس کے اوپر حرف آ جاتا ہے، اس لیے اس چیز کے جو محتاط قسم کے مفسر ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہوئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بن گئے تو وہ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا 7 سال بڑے خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں کے اندر بڑے انتظامات کیے، پورے ملک کے اندر دورہ کیا، لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ غلہ اگائیں، جو جگہیں خالی پڑی ہیں وہاں پہ غلہ اگانے کی کوشش کریں، اور جتنا غلہ آپ نے کاشت کرنا ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر محفوظ کریں۔ اسی طرح جو محصولات ہوتے تھے، جو حکومت
حکومت کو ملتا تھا ذخائر غلے کے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگرانی کے اندر ان کو محفوظ کرنا شروع کر دیا، اور محفوظ کرنے کا طریقہ وہی تھا کہ سٹوں کے اندر جو ہے وہ دانے موجود رہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو سکیں۔ اور آج بھی جو لوگ زراعت جاننے والے ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر دانے سٹے کے اندر رہیں تو وہ محفوظ رہتے ہیں، اور اگر باہر آ جائیں تو پھر ان کا عرصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کے اندر بہت بڑا ذخیرہ کر لیا غلے کا، اور پھر اگلے 7 سال جب قحط کے آئے تو پھر وہ قحط کا سلسلہ شروع ہوا۔ مصر، شام، جتنے بھی علاقے تھے ان کے اندر وہ قحط پہنچا ہے، یعنی کہ بارشیں نہیں ہو رہی، غلہ نہیں اگ رہا۔ تو تورات کے مطابق یہ جو قحط تھا یہ پوری دنیا کے اندر پھیلا، یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب جو ہے پانی وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا تھا، اسی طرح مفسرین بعض اس طرف گئے ہیں، تورات کے اندر بھی آتا ہے کہ کوئی بھی زمین کا حصہ ایسا نہیں رہا جہاں آبادی ہو اور وہاں قحط نہ ہو، تو پوری دنیا کے اندر یہ قحط پہنچا۔ حتیٰ کہ جو ہندوؤں کے وید ہیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس طرح کا قحط پڑا تھا۔ یہ ہندو بھی بڑا پرانا مذہب ہے، اسلام سے بھی پرانا ہے، عیسائیت سے بھی، یہودیت سے بھی بلکہ پرانا مذہب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سامری جادوگر جو تھا نا یہ بھی ہندوستان کے اندر آیا تھا، یہاں سے آ کر اس نے جادو سیکھے تھے اور وہاں جا کر یہ جادو اور یہ سارے کام کرتا تھا۔ تو یہ ہندوستان اس وقت سے آباد تھا اور ہندو مذہب اس وقت سے چل رہا ہے۔ تو یہ جب پوری دنیا کے اندر پھیلا، یا جن علاقوں کے اندر اللہ کو منظور تھا یہ قحط پھیلا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو شام کے اندر موجود تھے اس قحط کے اثرات وہاں پہ بھی پہنچے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر کے اندر ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں کو غلہ فراہم کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھیجا، اپنے بیٹوں کو 10 کہ آپ جاؤ اور وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ تو چنانچہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، اور داخل ہوئے ان کے اوپر، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کے محل کے اندر ان کے سامنے پیش ہوئے۔ فعرفہم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ پرانے مہربان آ گئے، پرانے مہربانیاں کرنے والے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ جو تھے بھائی لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ ان کے بارے میں انجان تھے، یعنی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ نہ پہچاننے کی وجہ بالکل سادہ ہے کہ ایک بچہ جو 7 سال کا ہے وہ اگر بن جائے 33 سال کا یا 40 سال کا تو اس کے چہرے کے نقوش بالکل ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی پہلے 20-25 سال کا ہے پھر 50 سال کا ہو گیا تو چہرے کے نقوش کے اندر اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ بچہ ہے اس کی داڑھی آ جاتی ہے، پھر داڑھی آ کے بھی سفید ہو جاتی ہے اتنی دیر تک۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تھا وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی جو پہچان تھی، ان کی جو ذہانت تھی، ان کی جو فراست تھی، اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا، پہچان لیا کہ یہ کون ہے، یہ تو بھائی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا دربار ہوتا ہے، تو جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں ان کے بارے میں پہلے آ کر لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید جو ہے نا وہ تفصیلات لینا شروع کر دی، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس کی اولاد میں سے ہو۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی کھوج کی، ان سے سوالات کی۔ اب سوالات کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو لگتا ہے کوئی جاسوس ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے رہے کہ اچھا اپنے گھر کے بارے میں بتاؤ، تو آپ کے والد کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک بھائی تھا، وہ اس کو بھیڑیے کھا گئے تھے، تو اب ایک بھائی جو ہے نا ہمارا چھوٹا، ہمارے والد جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، دوسرے ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو جو چھوٹا ہمارا بھائی ہے وہ ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جہاں بھی جانا ہوتا ہے والد نے تو ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہمارے بھائی نہیں آ سکے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا اس کو ایک اونٹ کا جو ہے نا وہ سامان دیتے تھے، ایک غلہ اونٹ کا، اونٹ جو ہے لدا ہوا غلے سے، وہ ایک اونٹ ایک بندے کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام دیتے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو،
جہاز کہتے ہیں سامان کو، جہاز بھی جہاز ہیں، ان کا سامان، ضرورت کی جو چیزیں تھیں، جو غلہ تھا. قال، تو آپ نے فرمایا ائتونی، لے آنا میرے پاس، بأخل لکم، اپنے اس بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، یعنی کہ بنیامین، اس کو لے کر آنا تم. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں پورا کر کے دیتا ہوں پیمانہ، جو بھرتی ہوتی ہے وہ پوری کر کے دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں بڑی اچھی مہمانی کرنے والا ہوں. تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو رغبت دلانے کے لیے دو باتیں کی کہ دیکھو تم اپنے بھائی کو لے آنا، کیونکہ ایک تو میں غلہ پورا دیتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں مہمان نوازی بھی بڑی اچھی کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ، پس اگر تم نہ لے کے آئے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے نہیں ہوگا پیمانہ، کوئی بھرتی نہیں ہوگی، کوئی غلہ نہیں ہوگا، اندی، میری طرف سے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے پاس بھی نہیں آ سکو گے. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں تھوڑا سا ڈراوا بھی دے دیا کہ ضرور لے کے آنا. تو یہ دو اہتمام کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی واپسی کے لیے. قالوا، تو انہوں نے کہا، سنراود عنہ، ہم خواہش کا اظہار کریں گے، کوشش کریں گے اپنے والد کو قائل کرنے کی، ابا ہو، اپنے والد کو، اس کے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور کریں گے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آ سکیں. وقال، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لفتیانہ جعلوا، یعنی کہ ایک تو قولی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اہتمام کیا کہ یہ بھائی کو لے کر آئے، اور دوسرا عملی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کام کیا، اور وہ کیا فرمایا کہ لفتیانہ، اپنے غلام سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، ان کی جو پونجی ہے وہ رکھ دو، فی رحالہم، ان کے سامان کے اندر. تو جو پونجی انہوں نے دی ہے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ پیسے لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ کیا لے کر آئے تھے، کوئی اور چیز لے کر آئے تھے. اور چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے سونا لے کے آئے ہوں، چاندی لے کر آئے ہوں، یا اور جس طرح پرانے زمانے کے اندر ایک سلسلہ ہوتا تھا جس کو کیا کہتے تھے، 7ویں 8ویں میں ہے نا انگلش کی کتاب میں، بارٹر سسٹم. مطلب ایک چیز آپ نے دی ہے، کپڑے دیے ہیں، جوتی لے لی ہے، لکڑیاں دے کر کوئی چیز لے لی ہے، کوئی ایک چیز دیتا ہے انسان اور دوسری چیز لیتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر دونوں طریقے رائج تھے. ایک یہ بارٹر سسٹم بھی تھا، اور دوسرا یہ کرنسی والا بھی تھا. پیچھے ہم نے پڑھا نا، بثمن بخس دراہم معدودہ، کیونکہ دراہم جو ہے، کھوٹے سکے جو ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے انہوں نے دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کرنسی بھی تھی اور یہ سسٹم بھی رائج تھا. بضاعتہم، ان کا سامان رکھوا دیا، اپنے غلام سے کہا کہ رکھ دو سامان ان کا، ان کی جو پونجی ہے اس کو رکھ دو ان کے سامان کے اندر. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ پلٹیں الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائیں گے تو یہ اپنی جمع پونجی کو جب دیکھیں گے مال کے اندر پہچان لیں گے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں. اب پیسے رکھوانے کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی غرض تھی وہ یہی تھی کہ چاہے جو بھی ہیں میرے بھائی، لیکن آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. غلطی تو ان سے ہوئی ہیں، غلطیاں تو، لیکن پھر بھی جب دیکھیں گے کہ غلطی سے جو ہے نا ہماری پونجی بھی واپس آ گئی ہے، تو نبی زادے ہیں، واپس کرنے کے لیے آئیں گے کہ یہ پونجی جو ہے غلطی سے ہمارے سامان کے اندر آ گئی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خیال کے اندر یہ تھا کہ یہ واپس آئیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا ہو کہ جو پونجی ہے ہو سکتا ہے یہ اٹھا کے لے آئے ہوں، تو اگلی دفعہ لانے کے لیے ان کے پاس پونجی نہ ہو، تو جب یہ پونجی واپس لے کر جائیں گے اپنی، تو پھر اگلی دفعہ آنے کا ان کے پاس راستہ ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ایک تدبیر اختیار کی، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں. فلما رجعوا الی ابیہم، اچھا ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ پونجی ان کو ویسے دے دیتے کہ یہ پونجی واپس لے لو اور سامان بھی لے لو، تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات بنتی. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حیا کی وجہ سے نہیں رکھوائے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو دوں گا تو ان کو کیا ہوگی، یہ احسان مند ہوں گے، اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا بھائیوں کو احسان سے بچانے کے لیے، منت سے بچانے کے لیے. فلما رجعوا الی ابیہم، بس جب وہ لوٹے الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے روک لیا گیا ہے سامان، وہ کیل پیمانہ بھرتی ہم سے روک لی گئی ہے، منع کر دی گئی. فارسل معنا، بس ہمارے ساتھ بھیج دیجئے،
اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم لے کر آئیں، برتی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے، اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنے متاثر ہوئے، اتنے خوش ہو کے گھر گئے، کبھی تک انہوں نے سامان بھی نہیں کھولا اور پہلے اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں۔ قال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ هل آمنکم علی، کیا میں تمہارے اوپر بھروسہ کر لوں، تمہارا یقین کر لوں اس کے معاملے کے اندر، حضرت بنیامین کے معاملے میں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح کہ میں نے تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، کیا پھر میں تمہارے اوپر اسی طریقے سے اعتماد کر دوں؟ تو گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کیا کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی ڈانٹ بھی پلا رہے ہیں کہ پہلے بھی تم ایک دفعہ غلطی کر چکے ہو، اب پھر یہ میں ایسے نہیں کروں۔ علی اخی من قبل، جیسے اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا ہے، فاللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ جو ہے خیر حافظا، بہت بہتر حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑا بہت اندازہ تو تھا کہ قحط کی جو صورتحال ہے، یہ مال تو ختم ہو جانا ہے، غلہ تو ختم ہو جانا ہے، تو مجبوراً ہو سکتا ہے کہ بھیجنا پڑے بنیامین کو۔ تو ساتھ میں دوسری بات بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کر دی کہ اگر بھیجنا پڑا تو اس بھروسے پر بھیجوں گا کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والے ہیں، وہ ارحم الراحمین، اور وہی ہیں ارحم الراحمین، بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ ولما فتحوا، اور جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنے سامان کو، وجدوا بضاعتہم، تو انہوں نے اپنا سامان پایا، ردت الیہم، اپنی پونجی کو پایا، ردت الیہم، جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ ہر بھائی کے سامان میں سے پونجی نکل رہی ہے، بڑے حیران ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، اور کیا چاہیے ہمیں، مطلب یہ کہ پیسے بھی ہمارے واپس آ گئے ہیں، غلہ بھی آ گیا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے، آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام مل گئے ہمیں۔ تو قالوا یا ابانا ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، یا اس کا مطلب اگر ماں کو ہم نافیہ بنائیں نا، ایک تو یہ نا اور کیا چاہیے استفہام کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ ما نبغی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے اور پونجی نہیں لیں گے، اگلی دفعہ جانے کے لیے، غلہ لانے کے لیے آپ سے پونجی نہیں لیں گے، صرف آپ اپنے بھائی، ہمارے بھائی کو جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور کچھ بھی نہ دیں، صرف جو ہے بھائی کو بھیج دیں۔ ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم لے کر آئیں گے کھانا، اہلنا، اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد، اور ہم زیادہ لائیں گے، کیل بعیر، ایک اونٹ کا جو سامان ہے نا وہ ہم زیادہ لے کر آئیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو بعیر کا لفظ اضافہ کیا نا، پیچھے آپ دیکھیں کیل کا لفظ آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بعیر کا اضافہ کر دیا کہ ایک اونٹ کی برتی ہم زیادہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ اصل کے اندر تورات کا رد ہے۔ تورات کے اندر جہاں واقعہ آتا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گئے گدھوں پر سوار ہو کر، گدھوں پر سامان لے کر آئے۔ تو یہ عقلاً بھی محال ہے کہ اتنے 100 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گدھوں پہ کر کے صحرا کے اندر جائیں، تو صحرا کے اندر گدھے اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کر دیا کہ وہ جو گئے تھے وہ کس چیز کے اوپر گئے تھے، اونٹوں کے اوپر گئے تھے، اور اونٹ کا جو ایک سامان تھا، ایک بھرا ہوا اونٹ جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام دیا کرتے ہیں۔ ایک اونٹ کے اوپر کتنا وزن آتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 5 من جو ہے وہ ایک اونٹ کے اوپر لادا جا سکتا ہے، تو یعنی کہ ایک بندے کو 5 من جو ہے وہ گندم حضرت یوسف علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ ذالک کیل یسیر، یہ برتی ہے یسیر، بڑی آسان ہے، یعنی کہ صرف ہم نے بھائی کو لے کر جانا ہے اور ایک اونٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ مل جائے گا، یسیر، یہ بڑی آسان ہے۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی، یہاں تک کہ تم مجھے دو، موثقا من اللہ، اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ مجھے دو، میثاق کرو میرے ساتھ، تو پھر میں تمہارے ساتھ اس کو بھیجتا ہوں۔ اور میثاق کس بات کا کرنا ہے، لتأتوننی بھی، کہ تم اس کو لے کر آؤ گے، جب واپس آؤ گے لوٹ کر تو اس کو بحفاظت حضرت بنیامین کو لے کر آؤ گے، الا، مگر یہ کہ ان یحاط بکم، کہ تمہیں گھیر لیا جائے، مطلب ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ تمہیں جان دینا پڑتی ہے، تم گھیرے کے اندر آ جاتے ہو، مرنے کو پہنچ جاتے ہو، تو ایسی حالت کے اندر تو ایک عذر ہے، لیکن ویسے تم نے ہر حال کے اندر بنیامین کو واپس لے کر آنا ہے۔ فلما آتوہ، بس جب وہ آئے، یعنی کہ جب انہوں نے
اپنا وعدہ کر لیا، میثاق کر لیا، قال اللہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ وقال، اور ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے آپ نے داخل نہیں ہونا، تم جا رہے ہو مصر کے اندر تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم نے داخل ہونا ہے الگ الگ دروازوں سے۔ پہلے زمانے کے اندر شہروں کی فصیلیں ہوتی تھیں، دیواریں ہوتی تھیں، پھر اس میں سے دروازے رکھے جاتے تھے جو شام کے وقت بند ہو جاتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں کے جو بادشاہ تھے اس نے ہمارے ساتھ اتنی خاطرداری کی ہے، اتنی ہمیں پروٹوکول دیا ہے، عزت کیا، تعظیم کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ خیال ہوگا کہ یہ دوبارہ جائیں گے تو بادشاہ کے جو آس پاس کے لوگ ہوں گے وہ ان کی عزت و احترام کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ حسد کریں گے۔ تو ان کے حسد سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی ہوگی، یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں جاسوس سمجھ لیا تھا، اس طرح کے ہم سے سوالات کیے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے احتیاطی تدبیر بتائی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے پیغمبر زادے تھے، بہرحال پوری کائنات کے اندر جو نبی کا بیٹا ہوتا ہے بہرحال اس نے خوبصورت ہونا ہے باقی لوگوں کی نسبت، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خیال یہ ہوگا کہ یہ ایک دروازے سے اگر داخل ہوئے تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ احتیاط کرنا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تمہیں اکٹھا دیکھ کر لوگ یہ نہ سمجھیں اتنے خوبصورت نوجوان آ گئے ہیں، تو یہ جب وہ کہیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تجویز دی ہوگی۔ اور نظر کا لگنا کیا ہے؟ وہ برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا، نہیں فائدہ دے سکتا، عنکم تمہاری طرف سے، من اللہ من شیء اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، من شیء کسی چیز کا، اللہ کی طرف سے اگر کوئی معاملہ آ چکا ہوا تمہارے اوپر تو میری ذات اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ میں تمہیں اس سے بچا سکوں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم الا للہ مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر